انسان کے پاس سب کچھ ہے، دولت ہے، شہرت ہے، عزت ہے، وقار ہے، سب کچھ ہے، اس کے باوجود بھی انسان قربانی نہیں کرتا۔ بہت سارے بھائی ہمارے ایسے ہیں کہ جن کو اللہ نے اتنا دیا ہے، اگر وہ چاہیں تو ہر سال قربانی کر سکتے ہیں، لیکن وہ قربانی نہیں کرتے اور قربانی سے بچتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، میں آپ کو بتاؤں، اگر انسان قربانی کرتا ہے تو قربانی اس کی ضائع نہیں جاتی۔ ضائع اس لیے نہیں جاتی، اس لیے کہ وہ جانور کسی دوسرے کی بارگاہ میں قربان نہیں ہو رہا، وہ جانور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں قربان ہو رہا ہے۔ اور اللہ کی بارگاہ میں جانور قربان کرنا عام بات نہیں، بہت بڑی بات ہے۔ اس لیے کہ آپ اللہ کی بارگاہ میں جانور قربان کر رہے ہیں، اللہ رب العزت آپ کو اس کا صلہ عطا فرمائے گا۔ اور جو انسان قربانی کرتا ہے، کچھ لوگ کیا سمجھتے، 12,000 10,000 20,000 کا جانور لے کر ہم قربان کر دیں گے، دوسروں کو گوشت کھلا دیں گے، ہمیں کچھ نہیں ملے گا، ہمارے پاس سے ہمارا پیسہ چلا جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، میں آپ کو بتاؤں کہ جو شخص قربانی کرتا ہے، اللہ پاک اس کو 3 انعامات عطا فرماتا ہے۔ اللہ کی طرف سے اس کو 3 انعام ملتے ہیں۔ اب مجھے بتاؤ وہ شخص کتنا خوش نصیب ہوگا کہ جس کو اللہ کی طرف سے انعام ملتا ہوگا۔ اب وہ 3 انعام کیا ہوتے ہیں؟ مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جو بندہ اللہ کی بارگاہ میں قربانی کرتا ہے، جیسا کہ اس نے اس بقرعید پر ایک جانور خریدا، اور اس بقرعید پر ایک جانور خریدنے کے بعد وہ اللہ کی بارگاہ میں قربان کر دیا، مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر جانور اس سال اس نے قربان کیا، اب آئندہ سال جو بقرعید آئے گی تب تک اللہ پاک اس کو نیکیاں عطا فرماتا رہے گا اور اس کے رزق میں برکتیں عطا فرمائے گا، اس کا رزق وسیع ہو جائے گا، اللہ پاک اس کے رزق میں برکتیں بڑھا دے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جو شخص قربانی کرتا ہے اس کی قربانی ضائع نہیں جاتی۔ مولا کائنات علی مرتضی حضرت علی شیر خدا فرماتے ہیں کہ جو شخص اللہ کی بارگاہ میں قربانی کرتا ہے، اللہ پاک اس کے رزق میں برکتیں عطا فرماتا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دور تھا، سرکار کے دور میں سرکار عید الاضحیٰ کے وقت عیدگاہ سے تشریف لے کر آ رہے تھے۔ اللہ کے رسول کی بارگاہ میں کچھ شخص آئے، کہا یا رسول اللہ یہ چھری لیں، اور 2 مینڈھے سرکار کی بارگاہ میں پیش کیے، یا رسول اللہ اس کو اپنے مقدس ہاتھوں سے قربان کر دیں۔ اللہ کے رسول نے چھری لی، چھری لینے کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 مینڈھا قربان کیا، اور اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، مولا یہ قربانی تیری بارگاہ میں میری طرف سے، سبحان اللہ۔ اور دوسرا مینڈھا قربان کیا تو اللہ کے رسول نے جب چھری چلائی اور قربان کرنے کے بعد اللہ کے رسول نے فرمایا، مولا یہ قربانی ان غریبوں کی طرف سے، پوری دنیا کے ان غریبوں کی طرف سے کہ جن کے پاس پیسہ نہیں، جن کے پاس جو ہے روپیہ نہیں اور وہ قربانی کرنا چاہتے ہیں۔ میرے سرکار اتنے کریم تھے کہ اپنے ہاتھوں سے قربانی کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور کہا، مولا یہ قربانی ان غریبوں کی طرف سے ہے جو صاحب استطاعت نہیں ہے، جن کے پاس اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ قربانی کر سکیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، سرکار سے سوال ہوا، یا رسول اللہ قربانی کرنا کس کی سنت ہے اور سب سے پہلے قربانی کس نے کی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قربانی کرنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، وہ لوگ سنیں جو صاحب استطاعت ہونے کے باوجود بھی قربانی نہیں کرتے، جن کو اللہ نے اتنی طاقت دی ہے کہ وہ قربانی کر سکتے، ہر سال کر سکتے، اس کے باوجود بھی وہ قربانی نہیں کرتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اگر اللہ نے آپ کو صاحب استطاعت بنایا ہے، اللہ نے آپ کو دولت دی ہے، اللہ نے آپ کو مال دیا ہے، تو اس کی بارگاہ میں خرچ کرو، اس کی بارگاہ میں لٹاؤ، اس لیے کہ آج آپ اس کی بارگاہ میں لٹائیں گے تو اللہ پاک آپ کو اس سے زیادہ عطا فرمائے گا۔ وہ کریم ہے، وہ دینے والا ہے، وہ بانٹنے والا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ وہ تو دیتا ہے لیکن اس سے کوئی لینے والا ہو۔ وہ کہتا ہے، مجھ سے مانگو میرے بندو، مجھ سے مانگو میں عطا کروں گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، مولا کائنات حضرت علی فرماتے ہیں کہ جو شخص دنیا میں قربانی کرتا ہے، اللہ پاک اس کو 3 انعام عطا فرماتا ہے۔ اب وہ بڑے خوش نصیب لوگ ہیں
جو اس سال قربانی کریں گے، ہر سال جو قربانی کرتے ہیں صاحب استطاعت ہونے کے باوجود، ان کے لیے خوشخبری ہے۔ پہلا انعام شیر خدا فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت اس کے رزق میں اتنی برکت عطا فرماتا ہے کہ اس بقرہ عید پر، اس عید الاضحیٰ پر اس نے قربانی کی تو اللہ پاک اگلے سال کی عید الاضحیٰ تک اس کے رزق میں برکتیں ہی برکتیں عطا فرماتا ہے۔ پہلا انعام۔ اور دوسرا انعام شیر خدا فرماتے ہیں کہ جو شخص اللہ کی بارگاہ میں قربانی کرتا ہے، اللہ پاک اس کے اگلے پچھلے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ یہ دوسرا انعام ہے قربانی کرنے والوں کے لیے، جو لوگ قربانی کرتے ہیں ان کے لیے دوسرا انعام ہے، اللہ پاک اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ مولا کائنات فرماتے ہو تیسرا انعام اس کے لیے یہ ہے کہ جب میدان محشر ہوگا، سب لوگ نفسی نفسی کرتے ہوں گے، سب لوگ تڑپتے ہوں گے، وہاں پر وہ لوگ بھی ہوں گے کہ جو آج صاحب استطاعت ہیں، اس کے باوجود جو اللہ کی بارگاہ میں قربانی نہیں کرتے۔ وہاں پر وہ لوگ بھی ہوں گے جن کو اللہ نے اتنا مال دیا ہے کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں قربانی کر سکتے ہیں، لیکن وہ نہیں کرتے، وہ لوگ بھی وہاں پر ہوں گے۔ مولا کائنات فرماتے ہیں کہ تیسرا انعام وہ شخص جو اللہ کی بارگاہ میں قربانی کرتا ہے، اس کو تیسرا انعام یہ ہوتا ہے کہ جب نفسی نفسی کا عالم ہوگا تو جس جانور کو اللہ کی بارگاہ میں اس نے قربان کیا ہے، مولا کائنات فرماتے ہیں وہ جانور قیامت کے دن اس کے سامنے پیش کیا جائے گا، اس کی بارگاہ میں لایا جائے گا۔ جب اس کے سامنے لایا جائے گا اور وہ جانور، سب لوگ پل صراط سے گزرتے ہوں گے، تو اس میں کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو کٹ کٹ کے گرتے ہوں گے، کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو پلک جھپکی پل صراط پار کر دیا، کچھ لوگ ایسے ہوں گے گرتے پڑتے جو ہے پل صراط کو پار کریں گے۔ لیکن مولا کائنات فرماتے ہیں جو شخص قربانی کرتا ہے اس کے لیے تیسرا انعام یہ ہے کہ وہ جانور جس کی اس نے قربانی کی اللہ کی بارگاہ میں، اس جانور کو اس کے پاس لایا جائے گا، اس کے سامنے پیش کیا جائے گا، اور وہ جانور اپنی پشت پر بیٹھا کر اس کو پل صراط پار کرا دے گا۔ اس کو پل صراط سے پار کرا کے اللہ اکبر کبیرہ جنت کی طرف اس کو لے جائے گا۔ جو شخص قربانی کرتے ہیں، جو لوگ قربانی کرتے ہیں، جو انسان قربانی کرتے ہیں، یہ انعامات ان کے لیے ہیں، یہ انعام ان کے لیے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اگر اللہ نے آپ کو دیا ہے، واقعی آپ صاحب استطاعت ہیں تو خرچ کریں۔ پتہ نہیں کتنے ہمارے ایسے بھائی جو گوشت کھانے کے لیے تڑپتے ہیں، وہ غریب جن کے یہاں پر سالوں سال گوشت نہیں بنتا، وہ فقیر جن کے یہاں پر سالوں سال گوشت نہیں بنتا، اور کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو ہمہ وقت گوشت کھاتے ہیں، اچھے طریقے سے گوشت کھاتے ہیں، دوسرے تیسرے دن جن کے گھر پر گوشت بنتا اللہ نے ان کو دیا ہے، اچھی بات ہے وہ کھاتے ہیں۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ ہمیشہ ان کو اچھی غذائیں کھلائے، اچھی نعمتیں کھلائے۔ لیکن پیارے ان غریبوں کا بھی تو خیال رکھو کہ جو غریب روز روز پریشان رہتے ہیں، سالوں سال جن کو گوشت دیکھنے کے لیے نہیں ملتا، جو لوگ اتنا پریشان رہتے ہیں ان کا بھی تو خیال کرو۔ جا کر دیکھو اسٹیشنوں پر روٹیاں دھو کر لوگ کھاتے ہیں، جا کر دیکھو بس اڈوں پر روٹیوں کو صاف کر کے لوگ جو ہے فقیر غریب کھایا کرتے ہیں۔ ذرا باہر نکل کے تو دیکھو کیسے لوگ موجود ہیں، اللہ اکبر کبیرہ، ایسے لوگ ہیں جو تڑپتے رہتے ہیں، پریشان رہتے ہیں، سالوں سال گوشت نہیں بنتا، ان کے بچے جو ہے اللہ اکبر کبیرہ، ان کے بچے دوسروں کے گھر گوشت بنا ہوا دیکھ کر، اچھی نعمتیں بنی ہوئی دیکھ کر اپنے گھر پہ آ کے اپنی ماں اپنے باپ سے کہتے ہیں کیا ہمارا دل نہیں ہے اچھی نعمتیں کھانے کا، کیا ہم نہیں کھا سکتے؟ تو ماں لرزتے ہوئے کلیجے سے کہتی ہے، ماں تڑپتے ہوئے دل سے کہتی ہے بیٹا ابھی گھر میں اتنا پیسہ نہیں ہے کہ تمہیں گوشت کھلا دیا جائے، ابھی گھر میں اتنا مال نہیں ہے کہ اچھی غذائیں تمہیں کھلا دی جائیں۔ اللہ کے رسول کی دیوانوں، اگر اللہ نے آپ کو دیا ہے تو آپ ہی ان غریبوں کا خیال رکھا کرو، قربانی کر دیا کرو، اور اس قربانی کا گوشت جو ہے غریبوں میں بانٹ دیا کرو، اس قربانی کا گوشت غریب و فقیروں میں بانٹ دیا کرو، اس لیے کہ سوچو اللہ کتنا خوش ہوگا۔ آپ اللہ کی بارگاہ میں قربانی کریں، پہلی بات اللہ کی بارگاہ میں آپ نے قربانی کی، پھر قربانی کرنے کے بعد اس گوشت کو آپ نے غریبوں میں بانٹ دیا، اللہ کتنا خوش ہوگا۔ اس گوشت کو آپ نے فقیروں میں بانٹ دیا، کتنا اللہ ہم سے اور آپ سے خوش ہوگا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، قربانی کرو، اگر صاحب استطاعت ہو تو قربانی کرو، اور قربانی کا گوشت غریبوں میں بانٹو، 2 بوٹی ہی صحیح لیکن سب غریبوں میں بانٹو، 4 بوٹیاں ہی صحیح لیکن غریبوں میں بانٹو، اس لیے کہ تم بانٹو گے تو اللہ پاک، تم آج بانٹ رہے ہو اور اللہ کا احسان مانو کہ اللہ پاک نے تمہیں بانٹنے والوں میں رکھا ہے،
ورنہ کتنے ایسے لوگ ہیں جو روڈوں پر مانگتے ہیں، کتنے ایسے لوگ ہیں جو بس اسٹیشنوں پر مانگتے ہیں، کتنے ایسے لوگ ہیں جو ریلوے اسٹیشنوں پر مانگتے ہیں، پریشان رہتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ نے آپ کو مال دیا، اللہ کا شکر ادا کرو۔ اللہ نے آپ کو مال دیا، شکر ادا کرو، اللہ کا شکر ادا کرو، اس لیے کہ اس نے آپ کو اس لائق بنا دیا کہ آپ قربانی کر سکتے ہیں۔ اس کے باوجود آپ پیسوں کا لالچ کر کے قربانی نہیں کرتے اللہ کی بارگاہ میں، پیسوں کا لالچ کر کے اللہ کی بارگاہ میں جانور ذبح نہیں کرتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، قربانی جب ایک اللہ کا نبی اپنے بچے کو ذبح کرنے کے لیے تیار ہے اللہ کی بارگاہ میں، تو ہم 10 12 15 20 ہزار روپے اللہ کی بارگاہ میں خرچ نہیں کر سکتے؟ 12 15 ہزار روپے کا جانور لے کر اللہ کی بارگاہ میں قربان نہیں کر سکتے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، توجہ کرو، اللہ نے اگر اس لائق بنایا ہے تو خرچ کرو، زیادہ سے زیادہ خرچ کرو، اللہ پاک آپ کو زیادہ سے زیادہ عطا فرمائے گا۔ غریبوں میں بانٹو، غریبوں کا حق ہے، اپنے گھر والوں کو کھلاؤ، تمہارے گھر والوں کا حق ہے، اپنے پڑوسیوں کو بانٹو، تمہارے پڑوسیوں کا حق ہے۔ آپ کے پڑوسی کھائیں گے دعا دیں گے، کوئی غریب کھائے گا دعا دے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس لیے فرمایا تھا کہ بندہ اس سال بقرعید کے موقع پر جانور خریدتا ہے تو اللہ پاک اگلی سال بقرعید آنے تک اس کے رزق میں برکتیں عطا فرماتا ہے اور اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ آپ نے جانور نہیں دیکھا قربانی کا؟ جب قربانی کا جانور ذبح کیا جاتا ہے، ذبح کرنے کے بعد اس کے خون کا پہلا قطرہ، خون کی پہلی بوند جب گرتی ہے تو گرنے سے پہلے جس نے قربانی کروائی ہے اس کی خون کی بوند اور خون کا قطرہ گرنے سے پہلے اللہ پاک اس شخص کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اتنا عظیم جانور قربانی کا، ہر بال کے بدلے نیکیاں ملتی ہیں، ہر بال کے بدلے اللہ پاک نیکیاں دیتا ہے، ہر خون کی بوند کے بدلے اللہ پاک نیکیاں دیتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری دیوانوں، اگر اللہ نے آپ کو دیا ہے تو آپ خرچ کیوں نہیں کرتے؟ اللہ نے آپ کو اس لائق بنایا ہے تو خرچ کرو، غریبوں میں لٹاؤ، غریبوں میں بانٹو، فقیروں کا حق فقیروں تک پہنچاؤ، پڑوسیوں کا حق پڑوسیوں تک پہنچاؤ۔